السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر المعانی کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سبق کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعدول إلى الجملة الاسمیة للدلالة على الدوام والثبات وتقديم الحمد باعتبار أنه أهم نظرا إلى كون المقام مقام الحمد كما ذهب إليه صاحب الكشاف في تقديم الفعل في قوله تعالى اقرأ باسم ربك على ما سيجيء وإن كان ذكر الله أهم نظرا إلى ذاته۔ آج کے سبق میں شارح علیہ الرحمہ دو اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے، الحمدللہ اصل میں تھا حمدت اللہ حمدن، یعنی جملہ فعلیہ۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو جملہ اسمیہ میں کیوں تبدیل کر دیا؟ شارح علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ مقصود دوام حمد کو بیان کرنا ہے، اور دوام حمد کا مفہوم جملہ اسمیہ میں پایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ میں نہیں۔ تو اس بات کی وجہ سے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف تبدیل کی گئی۔ والعدول إلى الجملة الاسمیة، اور جملہ اسمیہ کی جانب تبدیل، عدول للدلالة على الدوام والثبات، دوام پر اور ثبات پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ دوسرا اعتراض ہے، مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ اللہ پر، اسم ذات پر الحمد کو کیوں مقدم کر دیا، حالانکہ اسم ذات کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑھ کر ہے؟ تو مصنف نے جواب دیا اس طریقے سے کہ یہ جو مقام ہے، مقام حمد ہے، یہ مقام حمد ہے، تو مقام کی رعایت کرتے ہوئے حمد کو مقدم کرنا زیادہ ضروری ہو گیا۔ جیسے صاحب کشاف نے فرمایا اقرأ باسم ربک میں کہ لفظ اقرا کو رب پر مقدم کر دیا، حالانکہ لفظ
اقرا کا مرتبہ رب سے کم ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ جو مقام ہے مقام قرات ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اقرا کو پہلے لایا جائے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ مقام حمد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حمد کی تقدیم ہو۔ وَتَقْدِيمُ الْحَمْدِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَهَمُّ نَظْرًا إِلَىٰ كَوْنِ الْمَقَامِ مَقَامَ الْحَمْدِ، اور حمد کی تقدیم لفظ جلالہ پر حمد کی تقدیم اس اعتبار سے کہ وہ زیادہ اہم ہے، وہ حمد زیادہ اہم ہے مقام کے مقام حمد ہونے کی طرف دیکھتے ہوئے، جیسا کہ اس کی جانب صاحب کشاف گئے ہیں فعل کی تقدیم کے سلسلے میں فی قولہ تعالیٰ، باری تعالیٰ کے فرمان اقرأ بسم ربک میں، جیسا کہ عن قریب آ رہا ہے۔ وَإِن كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ، اگرچہ لفظ جلالہ کا ذکر ہی زیادہ اہم تھا اس کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے، تو آج کے سبق میں شارح نے دو اعتراض کا جواب دے دیا جو متن پر وارد ہو رہا تھا۔ پہلا اعتراض کہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف کیوں تبدیل کی گئی؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حمد کی تقدیم لفظ جلالہ پر کیوں کی گئی؟ آپ حضرات سبق کو دھیان سے سن کر سمجھے اور یاد کریں۔ السلام علیکم۔